بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ عقیدے کی دوسرے کلاس انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں. تو آج کی کلاس کا ٹاپک ہے ایمان کا معنی و مفہوم. جو لفظ ایمان، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ پہلی سوال، ایمان کے لغوی و شرعی معنی کیا ہے؟ تو ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا. دیکھیں، یہ ایمان، لفظ ایمان قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 11 پر استعمال کیا ہے. تو کیا معنی پر اللہ نے استعمال کیا؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. یا اللہ رب العالمین نے لا تأمنا، یہی لفظ ایمان کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا. یعنی اللہ رب العالمین یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے بات چیت کرتے ہیں، یا ابا جان ہمیں آپ یوسف کے معاملے میں کیوں بھروسہ نہیں کرتے، کیوں آپ پر ہم کو مانتے نہیں ہیں؟ تو ہم یوسف کے معاملے میں ناصح ہیں اور ان کے لیے نیک چیزوں کو چاہنے والے ہیں. اس طرح سے ہم پر بھروسہ کیجئے. اس طرح سے جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ہے. تو یہ لفظ اللہ نے رب العالمین نے اس قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 11 پر استعمال کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لفظ ایمان تصدیق، بھروسہ پر کہا جاتا ہے. اور شریعت میں اس کی کیا معنی ہے؟ تو زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. آپ اپنے زبان سے اقرار کریں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کی علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ ہی دنیا کو بنانا والا ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، مدبر ہے، سارے چیز اسی کی کنٹرول میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہے، اور آپ نے اللہ کے نبی کے اوپر قرآن مجید اتارا ہے. اس طرح سے آپ اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا کا نام ہے ایمان. نمبر 2، دوسرا سوال، ارکان ایمان. ارکان ایمان کی کتنی ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ہم ایمان کا ارکان بھی بتانا چاہتے ہیں اور اس کی ارکان ایمان کتنی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. ہم ہر چیز دلیل پر مانتے ہیں. جو بھی چیز ہے جو اسلام کے اندر، وہ دلیل کی بنا پر مانا جاتا ہے. بغیر دلیل کے ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اللہ رب العالمین ارکان ایمان 6 ہے. اس کی دلیل ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 136. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
آمینو. اللہ رب العالمین یہاں دو لفظ استعمال کرتا ہے. اے ایمان والو آپ ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمینو باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والکتاب اللہ کی کتاب پر، الذی نزل علی رسول اس نے اپنے رسولوں پر جو اتارا ہے اس کتاب پر آپ ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل ایسی کتابیں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر اس سے پہلے، اللہ کے نبی سے پہلے جو رسول دنیا میں آئے ہیں ان پر جو اللہ نے کتاب اتارا ہے اس کتاب کو بھی آپ تصدیق کرنا، آپ ایمان لانا آپ پر فرض ہے. ومن یکفر باللہ جس نے انکار کرتا ہے باللہ اللہ پر ایمان، اور ملائکتہ اور فرشتوں کے ایمان کو انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی کتابوں کو انکار کرتا ہے اور اللہ کے رسولوں کو انکار کرتا ہے، والیوم الآخر اللہ رب العالمین دنیا کی ختم ہونے کے بعد قیامت کے دن کا قائم ہونے کا انکار کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا بے شک وہ بہت دور کی ضلالت میں ہے. یعنی یہ لفظ ضلالت کفر کے ساتھ جڑا گیا ہے، یعنی وہ کافر ہو گیا ہے، وہ گمراہی میں نہیں ہے، وہ جو ہے بالکل اسلامی دائرے سے جو ہے دور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ سورۃ القمر آیت نمبر 49. یہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کے معاملے کے بارے میں جو اللہ نے بتایا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ بے شک ہم نے ہر چیز کے لیے ایک مقدر رکھا ہے، ایک تقدیر رکھا ہے. یہ بھی جو ہے قرآن مجید کے اندر ثابت ہوا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ اللہ پر ایمان، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور قدر کے اعتبار سے جو خیر اور شر اللہ کی فیصلے پر ہوتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 8. تو ہمیں دلیل یہاں ملا ہے، قرآن سے بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ ارکان ہے، 6 چیز ہے. اگر اس چیز کا کوئی انکار کرے اسلامی دائرے، اسلامی باؤنڈری سے جو ہے باہر چلے جاتا ہے. تو پہلے چیز ہم اللہ پر ایمان لانا. کس طرح سے ہم اللہ پر ایمان لانا؟ اللہ یہ خالق ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا کو پیدا کرا ہے، تو پیدا کرنے میں کسی انسان، کسی مخلوق پیدا کرنے میں شریک نہیں ہے، صرف خالی یہ اللہ کا کام ہے. اور اسی طرح عبادت کا لائق صرف اللہ ہے. جو بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خوف ہے، رجا ہے، امید ہے، توکل ہے، یہ سارے چیز عبادت ہے، نظر ہے، یہ سارے چیز عبادت ہے اور سارے عبادت کا لائق مستحق صرف اللہ ہے. اس طرح سے ہم اللہ پر ایمان رکھیں. اور فرشتوں پر ہم کس طرح سے ایمان رکھنا ہے؟ تو جو اللہ رب العالمین جس فرشتے کا نام قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا، من کان عدوا لجبریل، اس طرح سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر نام لے کر پکارا ہے. اسی طرح میکائیل علیہ السلام کا بھی نام لیا گیا ہے. اسی طرح حدیثوں پہ اسرافیل علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں جس فرشتے کے نام کے ساتھ تعارف کیا، ان کا نام لے کر اللہ نے انٹروڈکشن کیا ہے، اور ان پر ہم اس فرشتے اللہ رب العالمین کے طرف سے بنایا گیا ہے، مخلوق ہے، وہ ہے، اس طرح سے ہم اسے ایکسیپٹ کرنا. اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے بعض فرشتوں کا صفات بیان کیا، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی فرمائے
جب حضرت جبرائیل اپنے پر کو کھول دیتے ہیں تو آسمان کی جو صفائی جو انسان کو نظر آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اتنا لمبی پر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جو فرشتوں کے سلسلے میں، فرشتوں کو اللہ نے جو طاقت دیا ہے اس کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس پر ہم ایمان لانا ہے۔ اور کتابوں پر ہمارا ایمان، جو قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے نام لے کر کتاب کا نام لیا ہے، تورات، انجیل، زبور، اس طرح سے اللہ نے نام لیا ہے، ان کتابوں پر نام کے ساتھ ہم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہم ایکسپٹ کرنا، بھروسہ کرنا ہے۔ اسی طرح رسول، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 25 ناموں نبیوں کا نام لیا ہے، تو ان نبیوں پر یقین رکھنا، یہ نبی ہے، رسول ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو ہم انکار کریں تو ہم سارے رسول کو انکار کرنے کے برابر ہیں۔ کذبت نوح المرسلین، اللہ فرماتا ہے نوح کو جھٹلانے والے، تو کذبت نوح، صرف وہ لوگ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مرسلین، سارے رسولوں کو انکار کر دیا۔ اگر ایک رسول کو انکار کرنا تو اس تمام رسولوں کا انکار کرنے کا برابر ہے۔ کذبت نوح المرسلین، اس لیے جو اللہ رب العالمین جس نبیوں کا، جس رسولوں کا نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تو سارے نبیوں کا نام کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے۔ آخرت پر ایمان، اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کو ختم ہونے کے بعد، مٹانے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کا منظر کو قائم کرے گا، جو قیامت کے سلسلے میں حدیث پاک میں بے شمار چیز ہیں۔ اللہ رب العالمین ترازو کے ساتھ ایمان، ایک ایک انسان کا نامہ اعمال تولے جائے گا اور ویٹ کیا جائے گا۔ ہر انسان کا جو رجسٹر ہے، جو اس کا حساب کتاب ہے، تو 99 رجسٹر ہوگا۔ ہر انسان کے جو اس کی زندگی کا رجسٹر ہے وہ 99 رجسٹر ہوگا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارک سے جو ہمیں بتایا گیا ہے، تو اس چیز کا بھی ہم ایمان رکھنا اور یقین کرنا، اسے ایکسیپٹ کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح تقدیر ہے، تو تقدیر کے اندر جو فیصلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی ہم ایکسیپٹ کرنا، ہمارا دل پر جو ہے شک اور شبہ کے بغیر ان 6 چیزوں کو ہم ماننا ہمارا ایمان کے ارکان ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے برے بھلا ہونے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ سوال، تیسری سوال ہے مومن کسے کہتے ہیں؟ لفظ مومن، جواب، ایمان والے شخص کو مومن کہتے ہیں، یعنی جو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کی اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہو، ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو۔ جواب میں یہ ملتا ہے جو ہم نے ایمان کا رکن میں جو 6 چیز بتایا ہے، ان 6 چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ جو انسان یقین رکھتا ہے وہ مومن بنتا ہے، اور اس کے ساتھ یقین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنے والے مومن ہیں۔ اور چوتھا سوال، کیا ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے؟ تو علماء سلف کے یہاں موافق یہ ہے کہ مومن بندے کے ایمان میں حالت اور واقعات کی وجہ سے کمی پیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھتا ہے،
بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی ایمان انسان کے نیک عمل کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور ایمان مومن کی، مسلمان کی غلطیوں سے گھٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان چوری کرتا ہے تو جب وہ مومن نہیں رہتا ہے، جب انسان زنا کرتا ہے تو جب انسان زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، جب انسان امانت کی برخلاف جو ہے دھوکہ دیتا ہے تو جب انسان مومن نہیں رہتا ہے۔ تو اس سوال کا پتہ چلتا ہے، اس سوال سے جو ہے ہمیں جواب ملتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو ایمان کی درجہ اور ایمان کی مضبوطی بڑھتے چل جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کی وجہ سے، اس کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ایمان میں کمزوری ہو جاتا ہے، اس لیے سارے چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو نماز اور روزہ پر اس میں پوری طرح سے جو ہے اخلاص کے ساتھ عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ پانچواں سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیے گئی احکام کی بھی تصدیق لازم ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیے گئی احکام کی بھی تصدیق لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی باتیں میں تصدیق کرنے میں وہ تمام احکام بھی آ جاتا ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کو دیے گئے، چاہے وہ احکام قرآن میں ہو یا صحیح حدیث میں۔ یعنی اس میں دیکھیں ہم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی احکام ہمیں ملے ہیں صحیح سند کے ساتھ، اگر وہ احکام قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی صحیح حدیثوں میں اس کی وہ بات موجود ہے، تو اسے بھی آپ اقرار کرنا، اس پر ایمان لانا، وہ صحیح ہے، یہ جو ہے ایمان کا ایک جزو ہے۔ مثلا اگزامپل کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کیا جائے گا، تو رجم کا احکام آپ کو قرآن مجید میں نہیں مل سکتا، لیکن جو انسان نکاح سے پہلے بغیر شادی شدہ انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کے لیے جو سزا جو ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ النور میں موجود ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 80 کوڑے مارنے کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہ حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن جو انسان شادی کے بعد زنا کرتا ہے اس کے احکام حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، تو دونوں حکم برابر ہے۔ اس دونوں چیزوں کو آپ اقرار کرنا، ایکسیپٹ کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی رجم کی بات کو، تو اللہ کے نبی نے تو شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے اسے ایک گھڑے کے اندر اتار کر پورے لوگ مل کر مجمع کے سامنے اس انسان پر پتھر یا دوسرے وغیرہ سے مار کر جو ہے اسے جان سے مار دیتے ہیں، یہ ہے رجم کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں احکام جو ہے اللہ کے اعتبار سے دیا گیا ہے۔ تو یہ زانیہ کا جو کوڑا 80 کوڑا ہے یہ قرآن میں موجود، جو رجم کا جو واقعہ ہے، جو حکم ہے، یہ 80 کہ اللہ کے نبی کے حدیث میں موجود، لیکن دونوں چیزوں پر ہمارا ایمان اور تصدیق لازمی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔